شیر افضل مروت صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں اور تب تک نہیں جائیں گے جب تک عمران خان رہا نہ ہو جائے. یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کیا تھا علی گنڈا پور نے، اور بشرا بی بی نے بھی کہا تھا کہ وہ آخری خاتون ہوں گی، عمران خان کو لیے بغیر نہیں جائیں گی. کیا ہوا دونوں کے وعدے کا؟ وعدہ تو حکومت نے پورا کر دیا. مروت صاحب، یہ فیصلہ ڈی چوک میں پہنچنے کا کہ ڈی چوک میں جا کے بیٹھنا ہے، یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ بشرا بی بی نے، علی مین گنڈا پور نے، یا پوری پارٹی نے؟ ڈی چوک کا فیصلہ جو تھا وہ موقع پر ان ورکرز کا تھا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پی ایس او پمپ یعنی جو کلثوم پلازے کے سامنے جگہ ہیں وہاں پہ نہیں بیٹھتے ہیں اور ڈی چوک جاتے ہیں. مجھے عمر ایوب خان میں اور علی امین خان ایک گاڑی میں جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں، فرنٹ پہ موٹر سائیکل پہ جاتے ہو کیونکہ قافلہ آگے کافی تھا، لیکن آپ نے نکلنا ہے اور ان کو روکنا ہے. میں گیا اور میں یہاں پہ کلثوم پلازے کے سامنے جو ہیں جتنے ورکرز تھے ان کو اکٹھا کیا. وہاں پہ میں نے تقریر کی، ان کو بتایا کہ ہم نے یہاں سے آگے نہیں جانا ہے. لیکن میرے پہنچنے سے قبل ہی بہت سارے ورکر جو ہیں وہ ڈی چوک کی طرف جا چکے تھے. قیادت جو ہے وہ اس پہ رضامند تھی کہ ہم نے ڈی چوک نہیں جانا ہے بلکہ جو کلثوم پلازا کے سامنے پیٹرول پمپ ہیں اس ایریا سے آگے ہم نے قطعاً نہیں بڑھنا ہے. لیکن ورکرز اپنے تئیں چلے گئے تھے اور پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ اس کی کیا قیمت چکانی پڑی. یہ ایک سیاسی غلطی تھی آپ لوگوں کی جانب سے ڈی چوک میں جانا. میں ایک آپ کو شارٹ سنواتا ہوں، کل بیرسٹر سیف صاحب نے ہمیں کیا بتایا، دکھائیے گا جی. انتظامیہ کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ آپ اسلام آباد کے سبربز میں جلسہ کریں، ہم آپ کو اجازت دینے پہ غور کر سکتے ہیں. وہ پھر خان صاحب کے پاس ہم وہ تجویز لے کے گئے اور خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کے بعد انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے ہم وہاں پہ کرنے کے لیے تیار ہیں. بنیادی طور پر بشرا بی بی نے کہا کہ وہ ڈی چوک میں ہی جائیں گی اور لوگوں کو وہاں پر ہی بیٹھنے کا انہوں نے کہا. مروت صاحب، آپ نے کلیئرلی سن لیا کہ عمران خان سنگجانی میں بیٹھنے کے لیے تیار تھے، جلسہ کرنے یا دھرنا دینے کے لیے، لیکن بشرا بی بی نے کہا کہ ڈی چوک جائیں گے، اور وہ پارٹی کے فیصلے کے اوپر بشرا بی بی کا فیصلہ حاوی ہوا. میرا خیال ہے کہ خان کے سنگجانی کے حوالے سے رضامندی کا علم ہمیں کل تک نہیں تھا. اور بیرسٹر سیف صاحب نے جو بات کی ہے درست کہا ہوگا، لیکن علی امین خان سے میں نے بار بار پوچھا کہ جو سنگجانی کی افر ہوئی تھی اس کا کیا جواب آیا خان صاحب کی طرف سے، تو انہوں نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا. لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کروں، جو آپ نے کہا کہ ایک سیاسی غلطی تھی، ڈی چوک پہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اور پی ایم ایل این کے دور حکومت میں اور پیپل پارٹی کے دور حکومت میں بے تحاشا دھرنے ہوئے، ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ. ہم تو پاکستانی ہیں اور سر، پاکستان ایک کا بھی حصہ سمجھ رہے پاکستانی ہیں. کو اگر گولی ماری گئی ہے، آپ تو 40 کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کسی ایک کو بھی اگر گولی اس طریقے سے ماری کی گئی ہے تو اس کا بھی حساب ہونا چاہیے، اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے کہ کس نے آرڈر کیا تھا اس کو گولی مارنے کا. میں ابھی اس معاملے پہ بحث اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی ویریفائڈ رپورٹ نہیں ہے، جس کو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں کہا جا رہا ہے یہ سنائپر اوپر چڑھا ہوا ہے. وہ سنائپر اسٹیبلش نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں میں نے سنائپر گن وغیرہ نہیں دیکھی، اس کو زوم کر کے بھی یہ دیکھتا کیوں ہوں تو نہیں بند کی اسٹیبلش گئی؟ ہوتا. رات کے اس لیے میں اس اندھیرے کا ٹاپک کیوں کو ابھی زیادہ انتظار کیا ڈسکس نہیں گیا؟ کر رہا، اوائڈ کر رہا ہوں اور اسے. دوسری بات، جو جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام یہ کر رہے ہیں، اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں فسادی اور انتشاری. کیا ملک بنا دیا ہے، ہاں کیا ملک بنا دیا ہے. اور آپ نے کہا نا کہ قیادت غائب ہو گئی. ہم تو سیاسی ورکر ہیں، ہم خود موجود تھے وہاں پہ. میں 4:30 بجے وہاں سے آیا ہوں سونے کے لیے کیونکہ، لیکن ہم مسلح تو نہیں گئے تھے. ہماری تربیت جو ہے وہ گولیوں سے بچنے کی تو نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں سنگ ہی 8 آتا ہو یا پھر ہمارے پاس سلیمانی ٹوپی ہو کہ ہم غائب ہو جاتے، یا ہم کوئی کمانڈوز ہوتے، جنگجو ہوتے یا طالبان ہوتے. ہم تو سیاسی ورکر ہیں، اپنا ایک پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایکسرسائز کرنے گئے تھے. یہ ہمارا مقدر تو نہیں بنتا تھا. یاد رکھیں یہ ثانیہ ڈی چوک جو ہیں یہ ثانیہ لال مسجد سے بھی زیادہ مہلک ثابت ہوگا پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اور پاکستان کی ریاست کے لیے.
مروز صاحب، اگر آپ کو پارٹی کے اندر بیٹھ کے یہ تعین کرنا ہو کہ ڈی چوک والی چیز میں ناکامی ہوئی ہے آپ لوگوں کی، جیسے بھی ہوئی ہے، میں ابھی اس کی تفصیل کو آئندہ چند دنوں میں کھل کے سامنے آ جائے گی، پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہر ایک شخص کے ہاتھ میں ویڈیو کیمرہ ہوتا ہے، وہ باڈیز کی بھی تصویریں آ جائیں گی اور فائر کرنے والوں کی بھی آ جائیں گی، لیکن یہ تعین کرنا ہو کہ کس کی وجہ سے یہ غلط فیصلہ ہوا، بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور اور اینی ون ایلس، تو آپ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ فیصلہ کوئی غلط نہیں تھا، فیصلہ ڈی چوک ہم پہنچ گئے تھے، اب ہمیں اٹھانے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے ضروری تھا آنسو گیس، تو انہوں نے سارے راستے ہمارے قافلے پہ چلائے، لیکن جب ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو اتنے کمیٹڈ ہے تو انہوں نے گولیاں چلا دی۔ تو اس میں ہماری غلطی کیا ہے؟ قیادت جو ہے، اس کو یہ جو تانے دے رہے ہیں قیادت غائب ہو گئی، قیادت کیا کرتی؟ کیا قیادت کی ٹریننگ ہوئی تھی کہ آ کے آئیں جی سینے پہ گولیاں کھائیں؟ اور ہماری تو شریعت بھی کہتی ہیں کہ جب اس طرح یلغار ہو تو اپنی جان بچائیں، تو لہٰذا ڈی چوک پہ ہمارا جانا ہماری غلطی نہیں تھی، ہم پہ گولیاں چلانا ان کی غلطی ہے، اور یہ اس کی قیمت جو ہے حکومت کو اور ان تمام ذمہ داران کو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، ہمیں انتشاری بول دینے سے یہ ریوربریٹ کرے گا، پوری دنیا جو ہے، یہ ناکامی گورنمنٹ کی ہے ہماری ہے کہ پوری دنیا آج سانے ڈی چوک پہ بات کر رہی ہے، اور تمام عالمی انسانی حقوق کے ادارے جو ہیں اس پہ تعصب کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ پریشان نہیں ہیں اس پہ؟ اور کتنے پاکستانی میں مائیں، تو کہہ رہا ہوں کہ بچے، ایک شخص خاندان کو جو بھی، ہیں اس پہ ایک پریشان ہیں۔ پاکستانی کو بھی کون کچھ ہو تو اپنے مجھے اس ملک کی میں بھی اس تکلیف طرح؟ ہوتی ہے، تو یہاں تو بہت سارے پاکستانیوں کی جانیں چلی گئی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پہ تکلیف نہ ہو؟ پولیس والا جائے تو وہ بھی ہمارا ہے، پی ٹی آئی کا ورکر ہو تو وہ بھی ہمارا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا، کوئی بھی جائے گا پاکستانی اس کی دیکھیں تکلیف تو کیوں ہوگی، چلی گئی، لیکن یہ سیٹ بیک نہیں ہے دیکھیں مروت صاحب، کیوں، ایک بڑی پولیٹیکل ملک موو جو صاحب تھی کیوں آپ کی، چلی اس کے لیے گئی؟ بڑا سیٹ بیک نہیں ہے، کاز آپ کی یہ تھی کہ عمران خان کی رہائی دلوانی ہے، تو آپ کو جتنا بڑا اس وقت سیٹ بیک ہوا ہے یہ کل والے واقعے کے بعد، کئی مہینے تو آپ لوگ پیچھے چلے گئے۔ وہ بھی انہوں نے پوری کر دی ہے، نمبر ون۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ اتنے ہمارے ورکر شہید ہوئے، گاڑیوں کی توڑ پھوڑ آپ نے دیکھی، حتیٰ کہ آپ نے وہ بھی دیکھا کہ رینجر ایک نمازی کو جو ہے کنٹینر سے جو ہے نیچے انہوں نے پھینکا، یہ ظلم اور یزیدیت تھی، اور اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم وہ تو گئے زیادہ جس سے نے زیادہ ہم پہ جو ہے کنٹینر سے جس نے کنٹینر سے اس شخص کو نیچے دھکیلا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے ویڈیوز کے ساتھ، اس شخص کے خلاف کارروائی یقیناً ہونی چاہیے، کیونکہ وہ 3-4 لوگ اوپر چڑھے ہیں اور اسے ایک کو دھکا مارا ہے، میری عقل سے بالا ہے کہ یہ کیسے کوئی شخص کر سکتا ہے، 3 کنٹینر پڑے ہوئے ہیں نیچے گر کے، وہ مرے گا، بچ نہیں سکتا، اس کو کیسے کوئی دھکیل سکتا ہے؟ لیکن حضرت لیکن سر یہ بھی پولیٹیکل آپ کی موو عقل کے سے حوالے سے بالا دوبارہ ہونا آ جائیں، چاہیے نا۔ آپ کی پنجاب کی پوری لیڈرشپ نہیں تھی، پورے پنجاب سے نہ ملک نمائندگی تھی صاحب نہ یہ بھی آپ لیڈرشپ کی کی، عقل سے بالا ورکرز کی ہونا بھی اور چاہیے لیڈرشپ کی بھی، دونوں کہ غائب۔ نہتے پاکستانیوں پہ کیوں کر رات کے اندھیرے میں نشانہ تاک کی گولی کوئی چلا سکتا ہے؟ کس طرح چلا سکتے ہیں؟ ہم کوئی لڑنے کے لیے گئے تھے اور ہماری اتنی لاشیں، اور پھر آپ نے دیکھا کس طرح گاڑیاں توڑی ہیں انہوں نے، یعنی جن لوگوں نے ہماری مال اور جان کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے پاکستانیوں کا کیا سر حشر کیا؟ پنجاب سے اوپر سے آپ ورکر نے اور لیڈرز یہ کدھر شہباز تھے شریف، مروت صاحب؟ یہ دعویٰ ہے، پنجاب کے ابھی میرے ورکر پاس بھی تصدیق موجود ہوگی تھے تو میں آپ کو بہت۔ ایشور کر رہا ہوں کہ یہی بیٹھ کے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں گا۔ مجھے یہ بتا دیں پنجاب سے لیڈرشپ کہاں تھی پی ٹی آئی کی، اور پنجاب سے ورکرز کی بھی نمائندگی نہیں تھی؟ پنجاب سے چند ایک ایمنیز آئے تھے، پنجاب کی لیڈرشپ نہیں پہنچ سکی اس توقع کے ساتھ جو ہماری ان سے تھی، کیونکہ پنجاب میں جو محترمہ کی حکومت ہے اور جو پولیس اس کی وہ سٹوج بنی ہوئی ہے، تو جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا، تو کے پی اور پنجاب کا اس حوالے سے پھر موازنہ ممکن نہیں، لیکن جتنے ورکر آ سکتے تھے، مینیج آ سکتے تھے، وہ آئے۔ میری بہت ساروں سے ملاقات ہوئی اسلام آباد کے اندر، جب کل ہم آ رہے تھے یہ کلثوم اسپتال کی طرف، تو لہذا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ظلم اور جبر پنجاب میں روا ہے، ایک وقت آئے گا ایک آپ کو کہ شوکت یوسفزئی یہ صاحب کا جو بھی سٹیٹمنٹ سناتا ہوں، کیونکہ آپ کچھ ایشوز ہیں جس کے اوپر پارٹی کے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ آپ کرنے سے گریز کر رہے ہیں، لیکن شوکت یوسفزئی نے کیا کہا سنیے ذرا۔
حکومت نے جس وسطائیت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر میں کہوں کہ کس نے کہا کہ یہ فائنل کال ہے؟ سیاسی لوگ ہیں ہم، اس کو فائنل کال کا نام نہیں دینا چاہیے تھا۔ مشاورت کیوں نہیں ہوتی رہی؟ ہماری لیڈرشپ کہاں غائب رہی؟ بیرسٹر گوہر کہاں تھے؟ سلمان اکرم راجہ کہاں تھے؟ عمران خان سے ان کی ملاقات میں انہوں نے ایگری کیا تھا کہ سنجانی اگر حکومت دیتی ہے وہاں پہ جگہ تو وہاں پہ دھرنا دے دیں۔ ساری پارٹی بھی مان گئی تھی، بشرا بیوی نہیں مان گئی۔ بشرا بیوی کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا پارٹی کا، پارٹی کے فیصلے تو پارٹی کے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا۔ کیوں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ علی امین الگنڈاپور کو تو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ ہمارا کیا پلان تھا؟ اے بی سی کچھ پلان تو ہوتا ہے۔ سیاسی لوگ یہ مذاکرات کو کیوں اہمیت نہیں دی گئی؟ کس نے مذاکرات سے انکار کیا؟ سب سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا، ہم نے کیا کیا؟ میں تو نہیں خاموش رہ سکتا، میں تو بولوں گا کیوں اپنے پارٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، کیوں اتنی تباہی مچائی پارٹی کی؟ یہ تو پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ مروت صاحب، شوکت یوسف زئی کا سیدھا سوال ہے کہ بشرا بی بی کے پاس پارٹی کا عہدہ نہیں ہے، ان کا فیصلہ پارٹی کے فیصلے کے اوپر حاوی کیسے ہوا؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک جو شوکت یوسف زئی صاحب نے بات کی ہے کہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ سیاسی اس کمپین میں جو ہیں شریک ہو، کیونکہ یہ خان نے پارٹی میں موروثیت کی، ہمیشہ جو ہے کسی بھی سیاسی پارٹی میں موروثیت کی انہوں نے مذمت کی ہے، اور بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ان کو میرا خیال ہے کہ اس ایجیٹیشن یا مارچ میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال مجھے اس کا کوئی آپ محسوس مطلب کرتے ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن یہ بتائیں کہ ڈی چوک کا فیصلہ ان کا کیسے مانا گیا؟ صاحبہ نے بات کو جو ہے ٹالتے ہوئے یہ ضد کی کہ لازماً ڈی چوک میں ہونا چاہیے اور باقی ساری پارٹی دوسری طرف تھی، یہ میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑی سی مبالغہ آرائی ہوگی۔